بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، رانا سہیل حاضر خدمت۔ آج کا موضوع وہی ہے، ہم نے صنم کو خط لکھا، میرا بھی موضوع وہی ہے۔ یہ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے، کہ اس کا اتنا رولا کیوں پڑا ہوا ہے؟ خط کی وجہ سے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ خط نہیں لکھا جا رہا یا لکھا گیا، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہماری پچھلی گرانٹ آئی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے، جب ان کے اپنا کے پی کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف کی، اس وقت بھی انہوں نے اپنے وہاں کے وزیر خزانہ کو کہا تھا اور وہاں کے چیف منسٹر کو کہا تھا کہ جناب آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ میں لفظ امداد بول رہا ہوں جو کہ قرضہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی امداد ہوتی ہے اگر آپ کو ٹائم پہ قرضہ مل جائے کسی کرائسس سے باہر آنے کے لیے۔ تو خان صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اس وقت بھی انہیں کہا تھا کہ انہیں خط لکھیں، شوکت ترین اور وہ تیمور جگڑا اور انہی کے پارٹی کے جو پنجاب کے تھے محسن لغاری، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، پارٹیاں آنی جانی رہتی ہیں، خان صاحب خط نہیں لکھنا چاہیے۔ لیکن خان صاحب کس کی کہاں مانتے ہیں۔ خیر اس خط کو چھوڑیں، یہ پاکستان اکیلا ہی مقروض ملک نہیں ہے دنیا میں، اتنے پریشان نہ ہو۔ سب سے زیادہ ارجنٹینا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے ایجپٹ ہے، یوکرین ہے، پھر چوتھے نمبر پر ایک اور کوئی ملک ہے، اور پھر پاکستان ہے جو ہم نے قرضہ دینا ہے۔ تو قرضہ لیتے ہیں لوگ، دیتے ہیں لوگ، کوئی بات نہیں، ہم ساری سختیاں برداشت کر رہے ہیں نا، پاکستان میں سب سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سب ان نہلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں صرف عمران خان شامل نہیں ہے، اس سے پہلا دور بھی شامل ہے، میاں صاحب کا دور بھی شامل ہے۔ مقروض عوام ہو رہی ہے، ان کو تو اللہ تللیہ، یہ جیلوں میں بھی بادشاہ ہیں۔ خیر اس بات کو چھوڑیے، خان صاحب اب خط لکھنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل وجہ کوئی جانتا ہی نہیں، نہ کوئی اس پہ بات کرتا ہے کہ خان صاحب نے کیوں کہا کہ میں خط لکھوں گا، اور خط لکھ دیا گیا، خط لکھ دیا گیا، لیکن اس خط کا کوئی ثمر نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ، پہلے جو خان صاحب سے یہاں کے ہمارے آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹ اس کے ریپرزینٹیٹو تھے، وہ ان سے ان کے گھر پہ ملنے گئے تھے، ایتھر پیریز یا کچھ ایسا نام تھا ان کا، ایستھر پیریز، یس، تو وہی نام تھا ان کا۔ تو وہ ملنے گئے تھے اپنے وفد کے ساتھ۔ اس وقت خان صاحب ذرا پوہے چڑھ گئے تھے کہ یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تھی، اور ایک وجہ ہے، جس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو وہاں پر اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے قرضہ دینا تھا انہیں پتا تھا یہاں پر اپوزیشن لیڈر خان صاحب ہیں جو کہ ملک کے اندر سب سے زیادہ انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں، ملک کے اندر سب سے زیادہ امن و امان کی صورتحال جو ہے خراب ہے، تو خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ وہ خان صاحب سے اس لیے ملنے گئے تھے کہ خان صاحب اگر ہم قرضہ دے دیں اس ملک کو تو کیا آپ ویسی انٹرسٹ کریٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یا کچھ امن و امان رہے گا تاکہ یہ ملک تھوڑا سا آگے آ جائے، اپنے جوگا رہے نہ رہے، ہمارا قرضہ واپس کرنے جوگا ہو جائے۔ تو یہ خان صاحب سے یہ کمٹمنٹ لینے گئے تھے کہ خان صاحب آپ یہاں پر پولیٹیکل انریسٹ آپ کریٹ نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ان سے تھپا لگوانے گئے تھے کہ جناب ان کو قرضہ دے دیں، کیونکہ خان صاحب بھی تو اس سے پہلے پرائم منسٹر رہے ہیں نا۔ تو خان صاحب سے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی لینے کے لیے گئے تھے کہ خان صاحب اس ملک کے اندر سٹیبلٹی آنے دیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی، تو ہم قرضہ دے دیں اگر آپ سٹیبلٹی کا وعدہ کرتے ہیں تو، نہیں تو پھر ہم سوچیں گے۔ اب خان صاحب کے پاس وہاں پر کوئی جواب نہیں تھا، لیکن کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، صفائیاں میں کیوں دے رہا ہوں، یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ گنگے ہیں یا تھتھے ہیں؟ یہ حکومت والے جو گورنمنٹ میں آئے ہیں، جو پہلے گورنمنٹ والے، وہ جواب دیں نا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، اور لوگ پڑھے لکھے بندے، بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے کہتے ہیں دیکھیں جی اس وقت خان نے اجازت دی تھی تو قرضہ ملا تھا، اور بھئی وہ اجازت نہیں تھی، وہ ایک پرومس تھا کہ میں جناب انٹرسٹ کریٹ نہیں کروں گا۔ تو ایک دوسری طرح سے بالواسطہ طور پر انڈائریکٹلی وہ ایک طرح کا یہ اقرار تھا کہ جناب آپ ان کو قرضہ دے دیں، ہم انٹرسٹ کریٹ، لیکن وہ کرتے رہے، یہ نہیں کہ نہیں کرتے رہے۔ اور اب خان صاحب نے آئی ایم ایف کو کیوں خط لکھا ہے؟ خان صاحب بھول گئے ہیں کہ جب اس وقت آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹو آپ کے پاس آئے تھے، خان صاحب اس وقت آپ کے خلاف کسی کیس کی کنوکشن نہیں تھی، آپ سزا یافتہ نہیں تھے۔
خان صاحب اب آپ بول رہے ہیں، آپ باقاعدہ طور پر سزا یافتہ ہیں، یہ بات کی بات ہے کہ وہ کیسز ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور نمبر 2 یہ پولیٹیکل کیسز نہیں ہیں۔ خان صاحب آپ بول رہے ہیں یہ پولیٹیکل کیسز نہیں ہیں، یہ مورل کیسز ہیں، یہ کرائم ہے، آپ نے کرائم کمٹ کیے ہوئے ہیں، یہ وہ کیسز ہیں اور کچھ چل رہے ہیں۔ پولیٹیکل کیسز اور ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بھی کیس پولیٹیکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ آپ نے کوشش کی کہ میں اب بھی خط کی کھپ ڈالوں گا، تو آئی ایم ایف کے نمائندہ جناب میرے پاس جیل میں ملنے آئیں گے، تو پھر میں ان سے کہوں گا کہ مائی باپ کچھ میری طرف بھی خیال کریں، جو کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ ہی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو خط لکھ دیا کہ جناب اس جال کے اندر آپ نے پھنسایا تھا، اسی جال کے اندر سے آپ نکالیں۔ تو خان صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیٹو اب آپ کے پاس آئیں گے، اور نہ ہی پاکستان انہیں الاؤ کرے گا، کیونکہ ایک کرمنل جو کہ جیل کے اندر، اس کے ساتھ یہ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں؟ اگر کر دیں تو کوئی پتہ نہیں جی، یہ تو بادشاہ ہے نا جی، سارے بادشاہ ہیں۔ تو آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا ضروری تھی، اور یہ جو حکومت میں آگے ہیں یا حکومت بنا رہے ہیں یا آؤٹ ٹیکنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ نالائق لوگ ہیں، نکمے لوگ ہیں، یہ ان سوالوں کا جواب ہی نہیں دے سکتے، نہیں دے پا رہے، حالانکہ سیدھا سیدھا جواب ہے ان کے پاس کہ بھائی یہ وجہ ہو رہی ہے، لیکن ایک وجہ تو کلیئر ہے نا کہ خان صاحب آپ انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے ہر حکومت میں، اپنے دور حکومت میں، اپنی اپوزیشن کے حکومت میں آپ نے نفرت بیچی، آپ نے ہیٹ بیچا، آپ نے ریونج بیچا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم وہ پنجاب کے رہنے والا ہو، بلوچستان کے اندر ہو، یا خیبر پختونخوا کے اندر ہو، کراچی کے اندر ہو، یا پنجاب کے اندر سلطان رحیم مصطفیٰ قریشی کی فلمیں پسند کرتی ہے، کے پی کے اندر بدر منیر کی فلمیں پسند کرتی ہے، وہ شفقت چیمہ کو دیکھا جاتا ہے کراچی کے اندر۔ تو یہ جو ہے اس طرح کا رول، ہاں ہو پھڑ لو پا دو، تو یہ لائک کرتے ہیں۔ تو خان صاحب تو جناب ہر جلسے میں، ہر بات میں ایک ٹکے کی اپنی یہ ڈیولپمنٹ نہیں دکھا سکتے، خان صاحب ایک ٹکے کا کام نہیں دکھا سکتے۔ میں نے شعور دے دیا، یہ شعور دینے والا وہی ہے جو ایک کسی زمیندار کا بچہ جی، وہ شہر میں چلا گیا پڑھنے کے لیے، تو اس کے باپ نے کہا تم کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو وہاں پر؟ اس نے کہا جی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا پھر آپریشن کیا کرو گے، دوائیاں دیا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا نا فلسفی ہوتی ہے، تو اس کا میں ڈاکٹر کروں۔ اس نے فلسفی کیا ہوتی ہے؟ تو اسٹوڈنٹ نے کہا، وہ جو اس کا بیٹا تھا، اس نے کہا ابا جان، مثلا کھانا کھا رہے تھے، اس نے کہا جی ابا جان یہ دیکھیں نا ابلا ہوا انڈا نا ایک۔ اس نے کہا ہاں، یہ آپ کو صرف انڈا نظر آ رہا ہے، یہ انڈا نہیں ہے، اس کی ایک حیت بھی ہے۔ تو اس حیت کو بیان کرنا جو ہے ہماری جناب، وہ ایک جو ہے نا بندے جو اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ ایک اکیلا انڈا نہیں ہے، یہ ایک اس کی حیت بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا حیت ہے؟ اس نے جناب وہ انڈا پکڑ کے اس کے باپ نے کھا لیا۔ اس کا بیٹا کہنے لگا یہ کیا کیا؟ کہتا میں نے انڈا کھا لیا، حیت تم کھا لو۔ تو انہوں نے اسی طرح کا شعور دیا ہے، کم ککھ نہیں کیا، میں نے شعور دے دیا، میں نے شعور دے دیا، اس طرح جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اور وہ لوگ بھی ان سے پوچھیں۔ اب آج ایک نیا کام شروع کر دیا جناب، آج تو نہیں کل کیا تھا، بیرسٹر گوہر کو بدل دیا کہ جناب علی تمہاری پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے۔ اس بیچارے کی اس لیے پرفارمنس ٹھیک نہیں، ان کے چیئرمین کی نیا جو انہوں نے لگایا تھا گوہر، بیرسٹر گوہر، کہ وہ شریف آدمی ہے، انہیں بندہ چاہیے افضل مروت کی طرح کا، جو ماں بہن ایک کرتا رہے، ہر وقت ہر بات میں گالی بولے۔ انہیں افضل مروت ٹائپ لوگ چاہیے، اس طرح کے کریکٹر چاہیے، جو سیاست کے سلطان رہی چاہیے انہیں یہ بیرسٹر گوہر ٹائپ شریف آدمی نہیں چاہیے۔ ان کو بدل کے انہوں نے لگا دیا علی ظفر کو، کیونکہ یہ عین خان کے چکر میں رہتے ہیں نا، عثمان بزدار ہو، علی ظفر ہو، کچھ اور ہو، علی مین گنڈا پور ہو، انہیں علی مین گنڈا پور جیسے کریکٹر صحیح لگتے ہیں نا، جو بازو اوپر کر کے تو جناب ہاتھ میں بوتل پکڑ کے شہد کی، اور ایک ہاتھ میں گن پکڑ کے تصویریں کھنچواتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، انہیں اس طرح کے لوگ پسند ہیں۔ ویسے بھی فلم وہی چلتی ہیں نا جسے لوگ پسند کریں، ایسے تو ووٹ زیادہ نہیں پڑ گیا خان صاحب کو، آخر خان صاحب کی فلم لوگوں کو پسند آئی ہے تو لوگ فلم دیکھنے گئے ہیں نا، یہ 8 فروری والی۔ تو اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ لوگ دیکھنے گئے ہیں، اور جس فلم میں بڑھ کے نہ ہو، اس فلم تو فلاپ ہو جاتی ہے۔ تو حکومت کی فلم جو پہلے دور تھے اس کے اندر فلاپ تھی،
اور حکومت ابھی سے بندوبست کر لے اپنی آنے والی فلم جو آج سے کل سے شروع ہو رہی ہے اس کو فلاپ نہ ہونے دے. اگر جب تک مولا جٹ کے مقابلے کے اندر یہ مولا جٹ جیسی فلم نہ لے کے آئے اس وقت تک ان کی فلم نہیں چلے گی. میرے خیال میں آپ بات تو سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ باقی اگلے بلاگ میں. اللہ حافظ.